قاضی فیض آباد حضرت مولانا مفتی ضیاء الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن صدق الله العظيم۔ واجب الاحترام اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین خواتین، میری ماؤں اور بہنوں، ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی میں مختلف معاملات میں، مختلف چیزوں میں ترقی چاہتا ہے، پروگریس چاہتا ہے، بہتری اور زیادتی چاہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارا مزاج ایسا بنایا ہے، اور ایک اعتدال کی حد تک ہو تو یہ مطلوب بھی ہے، پسندیدہ بھی ہے، لیکن خاص طور پہ یہ جو ہمارا مزاج ہے کہ ہمیں زیادتی چاہیے، بڑھوتری چاہیے، پروگریس چاہیے، امپرومنٹ چاہیے، یہ دین کے معاملے میں لے کر کے آیا۔ ہمیں اگر یہ چاہیے تو کچھ کام کرنے پڑیں گے۔ قرآن مقدس میں 3 چیزوں کا تذکرہ ہے کہ اگر ہم اسے اختیار کریں گے تو ہمیں مزید ملے گا، ترقی ملے گی اور زیادتی حاصل ہوگی۔ سب سے پہلی چیز وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نیکوکاروں کو، محسنین کو مزید عطا کرتے ہیں۔ زیادتی چاہیے، بڑھوتری چاہیے، ترقی چاہیے، منزل مقصود تک پہنچنا ہے تو احسان پر عمل کرنا پڑے گا۔ احسان کے معنی ہوتے نیکو کردن، بہتر کرنا، شاندار کرنا، وانٹ مور گیو مور، زیادہ چاہتے ہیں زیادہ دینا پڑے گا۔ اور یہ احسان کسی ایک جگہ مطلوب نہیں ہے، بے شمار جگہوں پر، بلکہ کہیے ترقی چاہتے ہیں تو ہر جگہ احسان مطلوب ہے۔ اچھا کرنا، اپنا بیسٹ دینا، ڈو یور بیسٹ فارگیٹ دا ریسٹ۔ اگر ترقی چاہیے، زیادتی چاہیے، پروگریس چاہیے تو اپنا بیسٹ دیجئے، بہتر سے بہتر کریے، آرام و راحت کو بھول جائیے۔ چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ایسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ پہلے قلب سلیم پیدا کرنا پڑے گا، جد و جہد کرنی پڑے گی، سیکریفائسز دینی پڑے گی، پھر آدمی منزل مقصود تک پہنچتا ہے، اپنا مطلوب حاصل کرتا ہے۔ یہ کہاں کہاں مطلوب ہے آپ دیکھتے چلے جائیں۔ حدیث میں کہا گیا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء۔ امام ابو داؤد نے 5 لاکھ احادیث میں سے 5 احادیث کا انتخاب کیا اور کہا دین کا خلاصہ ہے۔ اس میں سے ایک حدیث یہ ہے ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے احسان کو ہر چیز میں لکھ دیا ہے، لازم کر دیا ہے، واجب کر دیا ہے۔ فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، جب ذبح کرنا ہے، جانور کو ذبح کرنا ہے، ابھی قربانی ہم نے کی ہے، یہاں بھی احسان مطلوب ہے۔ یہاں پہ احسان کیا ہے؟ کیسے اچھے سے ذبح کرنا ہے؟ چھری کو تیز کر لینا ہے، جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرنا ہے،
مسنون طریقے سے جیسے جانور کو لٹایا جاتا ہے اس طریقے سے لٹائیں گے، جہاں کہا گیا چھری چلانا ہے اس طریقے سے چھری چلائیں گے۔ یہ ساری چیزیں احسان میں آتی ہیں۔ بہترین طریقے سے ذبح کرنا یہ ہوگا جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اور آپ نے جب نحر کیا تھا، ذبح کیا تھا، جانوروں کی حالت یہ تھی، ہم آہوان صحرا سر خود نہاد برکف امید آنکھ روزے بشکار خواہی آمد۔ جانوروں میں ایک جنگ چھڑ گئی تھی، ہر کوئی چاہتا تھا پہلے میں قربان ہو جاؤں، پہلے میں قربان ہو جاؤں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اطہر سے، دست رحمت سے، دست شفقت سے جانور خود ذبح کیا ہے۔ اور احسان جیسے ذبح کرنا چاہیے، احسان کے طریقے پر ذبح کیا۔ تو یہاں بھی مطلوب ہے، لڑائی بھی ہو جائے تو بھی کہا گیا وَإِذَا قَتَلْتُمْ، لڑائی ہو جائے تو بھی اچھی طرح لڑائی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اتنا زیادہ لڑائی ہو جائے، بات اتنی آگے نکل جائے کہ ادھر کا محلہ الگ رہے، ادھر کا محلہ الگ ہو جائے۔ ہر گاؤں میں یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ مسلمانوں کی یہ حالت، ہم ترقی چاہتے ہیں، زیادتی چاہتے ہیں، اور ہم دوسروں سے شکوہ کرتے ہیں۔ ہم پتہ نہیں کس کا سی ایم اور پی ایم کا نام لیتے ہیں۔ پہلے درخت اندر سے کھوکھلا خود ہوتا ہے۔ جب درخت اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے، ایک بچہ بھی آ کے اس کی جڑیں کاٹ دیتا ہے، اکھاڑ دیتا ہے۔ درخت اندر سے مضبوط ہے، پہلوان بھی اسے نہیں اکھاڑ سکتا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنا جائزہ لینا ہے، اپنی کمزوریوں پر نگاہ ڈالنی ہے، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کیا کیا خامیاں ہیں، کیا کیا کمزوریاں ہیں۔ اتنے فرقوں میں، اتنے مسلکوں میں، اتنے اختلافات میں، خاندان کی بیس پر جھگڑے ہیں، رنگ و نسل کی بیس پر جھگڑے ہیں، محلے کی بیس پر جھگڑے ہیں، برادری بات چل رہی، کیسے کتنے اختلافات ہیں، کتنی دوریاں ہیں۔ پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ترقی کریں، منزل مقصود تک پہنچے، ہمیں دنیا کو لیڈ اور فیڈ کرنے کا موقع مل جائے۔ ایسی قومیں لیڈ نہیں کرتی ہیں، رہبر ایسے لوگوں کو نہیں بنایا جاتا ہے جو خود اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو سمیٹ کر نہ چل سکے، جو اپنے گاؤں میں اتحاد نہ کر سکے، پورے عالم میں کیا اتحاد قائم کریں گے، کیا امن و امان کی فضا قائم کریں گے۔ پہلے اپنے گھر میں اپنی ذات پر حکومت کر کے دکھلائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بتلایا ہے کہ تمہارے اعضاء کا استعمال اس طرح ہونا چاہیے، تمہاری جوانی اس طرح گزرنی چاہیے، شب و روز اس طرح گزرنے چاہیے، آنکھوں کا ایسا استعمال ہونا چاہیے، یہ کر کے دکھلائیں، پھر اللہ تعالیٰ دے دیں گے دنیا کی قیادت۔ تم تو غیروں کی بات کرتے ہو، تم تو غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں، لوگ کانٹوں سے بچ نکلتے ہیں، ہم نے پھولوں سے زخم کھائے، غیروں سے کوئی کیا شکوہ کرے گا۔ تو احسان ہر جگہ مطلوب ہے، ہم یہ دیکھ لیں کہاں کہاں احسان کر رہے ہیں۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، بات کرنے میں بھی احسان مطلوب، ہمیں بات کرنا ہے، کسی سے کلام کرنا ہے، خطاب کرنا ہے، ایسے نہیں جو منہ میں آیا بول دیا۔ سب سے بہتر جو ہے ہماری ڈکشنری میں، ہماری ووکیبلری میں، ہمارے ذہن و دماغ میں سب سے خوبصورت جملے جو ہیں، بہترین جملے جو ہیں، بولے تو لبوں سے پھول جھڑے، وہ بہترین الفاظ ہمیں استعمال کرنے۔ آج تو ہم ایسے بولتے ہیں، ہماری زبان قینچی کی طرح چلتی ہے، دلوں کو زخمی کرتے ہیں۔ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، تیر و تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، ہمارے جو زبان سے لگائے ہوئے زخم ہوتے وہ بھرتے نہیں۔ تو ہمارا انداز کیا ہے، ہماری خواتین کس طرح باتیں کرتی ہیں، آپس میں کیسے ہم بات کرتے ہیں۔ دیکھیں کیا کہا گیا، ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ ہمیں دفاع کرنا ہے بہترین طریقے سے، جو سب سے اچھا طریقہ ہے، بیسٹ ہے، اس وے میں ہمیں ڈیفینس کرنا ہے، دفاع کرنا ہے۔
کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ رزلٹ کیا ملے گا؟ فَإِذَا الَّذِي فَا مفاجات کے لیے ہے، تعقیب مع الوصل کے لیے، فوراً یہ نتیجہ اور رزلٹ ہمارے سامنے آئے گا۔ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، جس کے اور آپ کے درمیان عداوت اور دشمنی ہے، وہ کیا ہو جائے گا؟ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، گویا کہ جگری دوست ہو جائے گا۔ جب دشمنوں کے ساتھ پیاری بات کرنے سے، میٹھے بول بولنے سے، اچھے انداز سے بات کرنے سے جب وہ جگری دوست بن جائے گا، تو اپنوں میں جب میٹھی باتیں کریں گے، اپنوں سے جب اچھی باتیں کریں گے، اپنے گھر میں جب اچھی باتیں کریں گے، جب ساس اپنے بہو سے میٹھی بات کرے گی، اپنی بیٹی سمجھ کر کے بات کرے گی، جب بہو اپنی ساس سے ماں سمجھ کر کے بات کرے گی، ماں جیسا پیار دے گی، ساس اپنی بہو کو بیٹی جیسا پیار دے گی، یہ انداز ہوگا۔ تو جب وہاں دشمن جگری دوست بن جائے گا، جس رشتے میں اللہ نے پہلے سے محبت رکھی ہے، محبت رکھی ہے، میاں بیوی الفت سے بات کریں گے، اچھی بات کریں گے، تو کیا کچھ ہوگا، کیا نتیجہ ہوگا، کتنی محبتیں ہوں گی، گھر کیسے جنت کا نمونہ ہو جائے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارا رب کہہ رہا ہے۔ سارے انسانوں کے قلوب جس کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبها کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے پلٹتا ہے، دل رب کے قبضے میں ہے۔ رب یہ کہہ رہا کہ اگر ہم اس طرح بات کریں گے، اچھی بات کریں گے، تو ہمارا دشمن بھی جگری دوست ہو جائے گا۔ ہماری حالت کیا ہے؟ لا تدخل فی معارک مع الاقارب والجیران، ہماری حالت کیا؟ جو دشمن ہے اسے ہم نے دشمن نہیں بنایا۔ ہمارا دشمن کون ہے؟ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان ہمارا دشمن ہے، اسے کہا گیا دشمن بناؤ، اسے ہم نے دوست بنایا ہے۔ شیطان کہتا ہے، ابلیس کہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ خوش تب ہوتا ہوں جب میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جائے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ ساری چیزوں میں کمپرومائز سمجھوتا ہو سکتا ہے، لڑائی جھگڑا آپس میں نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ میاں بیوی کہتے لڑے بغیر چارہ نہیں۔ شیطان اسی پر خوش ہوتا ہے، جو اس کا چیلا یہ کام کر کے آتا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا کرا کے آتا ہے، حتیٰ کہ جدائی بھی کرا دیتا ہے، اسے اپنے قریب کرتا ہے، شاباشی دیتا ہے کہ بڑا تیر تم نے مارا ہے۔ اور تو قدم قدم پہ شیطان کیا چاہتا ہے، ابلیس کیا چاہتا ہے؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، رب یہ کہہ رہا کہ تمہیں اچھے سے بات کرنا ہے، وہ ساری چیزیں کرنی ہے، اختیار کرنا ہے جس سے آپس میں محبت ہو، الفت ہو، اتحاد قائم ہو، اتفاق کی فضا قائم ہو۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ نفرتیں ہو، دوریاں ہو، اختلاف ہو۔ ہم کس کے راستے پر چل رہے ہیں؟ رحمان کے راستے پر، قرآن کے راستے پر، یا خواہش نفس کو ہم نے اپنا معبود بنا لیا ہے، شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں؟ دو ہی راستے، ہما طریقانی، دو ہی راستے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی اگر یہ آپ کی بات کو مان رہے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مان رہے تو پھر دوسری بات یہی ہے، یہ اپنی خواہش کے پیچھے چل رہے ہیں، انہوں نے خواہش کو معبود بنا لیا ہے۔ تو ہمیں دوستی کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ سے، اللہ کے رسول سے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اللہ آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں ان کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ ہم نے کسے دوست بنایا؟ نفس ہمارا دشمن ہے، ہم نے اسے اپنا دوست بنا لیا۔ ہماری دشمنی کس سے ہے؟ بھائی کی دشمنی بھائی سے، بہن کی دشمنی بہن سے، ساس کی دشمنی بہو سے، بہو کی دشمنی ساس سے۔ یہ گھروں کے ہمارے جھگڑے کس سے؟ اپنے گاؤں والوں سے، اپنے بھائی سے، اپنے پڑوسی سے۔ یہ کون سی آگ ہم نے لگا کے رکھی ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ کدھر جا رہے ہیں؟ مسلم معاشرہ ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، آپ کے عاشق ایسے تو نہیں ہوتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ایسے ہیں۔ مدینے میں آپ نے مواخات قائم کی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
آپ نے مواخات قائم کی، ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنایا. تو تفصیل میں نہیں جانا، ایک صحابی کا واقعہ، ان دونوں کو آپ نے بھائی بنایا. یہ مہاجر آپ کا بھائی ہے. سیدنا سعد نے کہا انا اکثر الانصار مالا، انصار میں سب سے زیادہ مالدار میں ہوں، میرا آدھا مال آپ کے لیے. پیارے آقا نے بھائی بنایا. قرآن بھی کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی ہیں. قرآن نے ہمیں بھائی بنایا، بھائی بن کے ہیں. ہمارا یہ انداز ہے جو صحابہ کا تھا، ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا؟ انی اکثر الانصار مالا، انصار میں سب سے بڑا مالدار میں ہوں. آدھا مال، آدھی جائیداد، آدھی پراپرٹی، آدھی زمین آپ کے لیے. ہماری حالت کیا ہے؟ میڑ کاٹنے سے فرصت نہیں. گھر بنائیں گے تو راستے پہ آدھا راستہ قبضہ کر لیں گے. تو فرمایا کہ آدھا مال آپ کے لیے. یہاں تک کہ میری 2 بیویاں ہیں، آپ جسے کہیں گے میں طلاق دوں گا، عدت گزر جائے گی، آپ ایک سے شادی کر سکتے ہیں. فرمایا مجھے کسی چیز کی ضرورت. ایک طرف یہ دریا دلی ہے، یہ سخاوت ہے، ایک بھائی کا جذبہ اپنے بھائی کے لیے. دوسری طرف غیرت بھی ہے کہ نہیں، میں تمام عمر اسی احتیاط میں گزری کہ آشیاں کسی شاخ چمن پہ باہر نہ ہو. کسی پر اپنے بھائی پر بوجھ بننے کے لیے تو نہیں آیا ہوں. فرمایا نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کے مال کی ضرورت ہے، نہ پراپرٹی اور جائیداد کی ضرورت. مجھے بس دلونی اعلی سوق المدینہ، مدینے کے بازار کا پتہ بتلا دیجئے. یہ جوان ہوتے تھے، ان کے اندر ایک جذبہ ہوتا تھا، ایک حوصلہ ہوتا تھا. ہمارے نوجوان کیا ان کے اندر یہ جذبہ ہے کہ میں بھی اس طرح بازار میں جا کے محنت کر کے کما کر کے خود بھی اپنا پیٹ پال سکتا ہوں، اپنے آل اولاد کا، اپنے خاندان کو ترقی کی راہ پر لگا سکتا ہوں؟ یا بس انہیں بس جوانی کاٹنی ہے، موج کرنا ہے، انجوائے کرنا ہے؟ فرمایا مجھے بس مدینے کے بازار کا راستہ بتلا دو. چلے گئے، راستہ بتلا دیا گیا. شروع کیا رسی سے، زیرو کیپٹل سے کام شروع کیا ہے. ایک رسی بیچی، 2 ہو گئی، نفع میں 3 ہو گئی، 4 ہو گئی، حتیٰ کہ ایک اونٹ خرید لیا، 2 اونٹ ہو گئے. کاروبار بڑھتا چلا گیا، اتنے بڑے تاجر ہو گئے، اتنا کاروبار پھیل گیا کہ مدینے میں ان کا تجارتی قافلہ آیا. لوگوں نے سمجھا شاید کسی فوج نے، لشکر نے حملہ کر دیا. جب انتقال ہوا اتنا مال تھا، اتنا خزانہ تھا، اتنے سونے تھے کہ کلہاڑے سے کاٹ کر کے سونے کو تقسیم کیا گیا. وراثت میں اس طرح سونا تقسیم کیا گیا. یہ جذبہ تھا. اگر ہم بیسٹ اپنا دیں گے جس میدان میں، اللہ مزید عطا کرے گا. ہم دیکھ لیں کہاں بیسٹ دے رہے ہیں. علمی میدان میں، اخلاقی میدان میں، تجارت کے میدان میں، تعلیمی میدان میں، سیاسی میدان میں کہاں اپنا بیسٹ دے رہے ہیں؟ بیسٹ دینے کے لیے عبادت میں کہا گیا. عبادت میں ہمارا بیسٹ کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی ایسے عبادت کریں جیسے اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ کیفیت نہیں تو کم سے کم یہ تو رہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. تو یہ عبادت میں احسان ہے. عبادت میں احسان یہ بھی ہے کہ جوانی کی عبادت خاص طور پر مطلوب ہے. در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. بڑھاپے میں بھی مطلوب ہے. یہ بھی ایک طرح سے اللہ کی نعمت ہے بڑھاپا، کہ آدمی فارغ ہو گیا، کام نہیں ہے، فرصت ہے، مسجد میں آ جائے، رب کے در پہ آ جائے، نمازیں پڑھے، تلاوت کرے، اپنے رب کو منائے. ماضی جیسا بھی چلا گیا رب کو راضی کرے. تو بڑھاپا بھی اس اعتبار سے ایک نعمت ہے. لیکن جوانی طاقت ہے، قوت ہے. قربانی میں ہم نے دیکھا بچے کی قربانی نہیں قابل قبول ہے. ایک خاص عمر کا جانور ہونا چاہیے، اس عمر کو پہنچے گا تو اس کی قربانی ہوگی. تو ہماری جوانی دیکھیں کس طرح گزر رہی ہے. جو سوالات ہوں گے، ایک تو قبر کے سوالات، ایک اس کے علاوہ آخرت میں جو سوال ہوگا، محشر میں جو سوال ہوگا، بہت کمپلیکیٹڈ سوال نہیں ہوگا. کیا ہے؟ عمر عزیز کے بارے میں سوال ہوگا، کہاں گزاری تھی. جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، علم کے بارے میں سوال ہوگا، کیا عمل کیا. کمائی کے بارے میں، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. تو جوانی کے بارے میں مستقل سوال ہوگا، جوانی کہاں گزاری. مجنون تو نہیں بن گئے تھے،
आवारा तो नहीं हो गए थे? ये जवानी कहाँ गुजारी? शराब व शबाब की महफिलों में। आज मुस्लिम मुआशरे की सूरत हाल ये कि नौजवान बच्चे जुआ खेल रहे हैं, सट्टेबाजी कर रहे हैं, मैच चल रहा है, IPL चल रहा है, जुआ, सट्टेबाजी, शराब, नशा, इसमें जब हमारा नौजवान गर्क हो गया तो फिर क्या करेगा? अपने आप को भी तबाह करेगा, पूरा खानदान तबाह करेगा। आज तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, शमशीर व सना अव्वल ताऊस व रुबाब आखिर। जो शराब और किसी और नशे की लत में पड़ गया फिर वो कुछ नहीं कर सकता है, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? तो एहसान में ये भी है कि जवानी में हम क्या कर रहे हैं। जवानी में अगर करेंगे तो थोड़े वक्त में बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। और अगर हमने जवानी वही रायगा कर दी, ऐसे ही जाये कर दी, तो फिर कुछ नहीं कर सकते। अपने कौम को ना आगे ले जा सकते हैं, ना अपने खानदान को आगे ले जा सकते हैं। तो हमें मजीद चाहिए। पहली बात, वसनज़ीदुल मुहसिनीन, तो नेकोकार होंगे, जो एहसान करने वाले होंगे। एहसान की सिफत वालिदैन के बारे में कहा गया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। वालिदैन के साथ एहसान मतलूब है। किसी से अगर आप बेहतरीन तरीके से बात करते हैं, बेहतरीन खाना किसी को खिलाते हैं, बेहतरीन लिबास किसी को पहनाते हैं, बेहतरीन जुमले किसी से बोलते हैं, आप किसी नेता को लिखते हैं, कोई लेटर लिखते हैं, अपने बॉस को लिखते हैं, किस तरह लिखते हैं, क्या अंदाज होता है, कैसे अल्काब व आदाब इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीजें उसके पहले मिस्दाक, पहले मुस्तहिक आपके वालिदैन हैं। किसी बड़े को लिखते क्या लिखते हैं? मोस्ट रिस्पेक्टफुली, और पता नहीं क्या क्या अल्काब व आदाब, कहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, कहाँ पे कॉमा लगेगा, एक एक चीज की रियायत करते हैं कि बड़ा आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, नेता आदमी है। ये सारी चीजें यहाँ सबसे पहले मतलूब है। वालिदैन इसके मुस्तहिक है। रब कह रहा इनके साथ तुम्हें सबसे पहले एहसान करना है। और अल्लाह ताला ने ये भी कह दिया कि तुम जो कुछ भी कर लो वालिदैन के लिए, याद रखना, जमीउ मा तुक़द्दिमुहु लिवालिदैक, अपने वालिदैन के लिए जो भी कर ले ये सिर्फ इतना होगा कि शुक्र करो, अनिश्कुर ली वली वालिदैक, तुम बस थैंक यू कह सकते हो, शुक्रिया अदा कर सकते हो, वालिदैन का कभी हक अदा नहीं कर सकते। हमारे नौजवान देखे जवानी कहाँ गुजर रही, फिक्र है इन बड़ों के बारे में, वालिदैन के बारे में, इनकी खिदमत के बारे। एक ये है कि हम क्या चाह रहे हैं, एक ये है अल्लाह रसूल हमसे क्या चाह रहे हैं। कितने ऐसे वाक़यात हैं, वो ऐसे क़र्नी रहमतुल्लाह अलैह सय्यदुत ताबिईन जिन्हें कहा जाता है, उनकी ख्वाहिश है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाएं, नबियों के सरदार के पीछे नमाज पढ़ें, आपका दीदार करें। नबी की ख्वाहिश क्या है कि आपकी बूढ़ी माँ है, आपको उनकी खिदमत करनी है। फिर खिदमत से वो मकाम मिला कि सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा जा रहा है कि वो आएंगे, उनसे दुआएं करा। तो हम क्या चाह रहे हैं, अल्लाह रसूल क्या चाह रहे हैं, हमें ये देखना है। तो पहली चीज़ वसनज़ीदुल मुहसिनीन, कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, एहसान मतलूब है, अपना बेस्ट देना। दूसरी चीज़ लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, ज़्यादा चाहिए, मजीद चाहिए, तरक्की चाहिए। अगर शुक्रिया अदा करोगे, नेमतों का शुक्रिया अदा करोगे, अल्लाह मजीद देगा। कैसी कैसी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी। औलाद अजीम नेमत है, ये बच्चे नेमत है, ये मदरसा नेमत है। अइम्मा किराम आज देहातों में, छोटे छोटे गाँव में ऐसे ऐसे अइम्मा हैं, बेहतरीन अंदाज से तिलावत करते हैं, मसाइल बतलाते हैं, जुमे की नमाज हो रही है, खिताब हो रहा है, दीनी रहनुमाई हो रही है, वरना देहातों में कहाँ ये चीज़ें मुयस्सर थी। तो इस नेमत की क्या हम कदर कर रहे हैं, इनकी कितनी कदर कर रहे हैं। ये बच्चे, इन बच्चों का मेन प्रोग्राम था तालीमी मुजाहिरा, हमें इसमें भी जल्दी हो जाती है। आज ढंग से इनकी हौसला अफजाई करिए। साल में इनका एनुअल प्रोग्राम है, सालाना प्रोग्राम है। होना तो ये चाहिए था कि इनामात से इनके जेब हम भर देते। आपको क्या पता कौन सा बच्चा कितनी तरक्की करेगा, कहाँ पहुंचेगा। बिगिनिंग्स आर नॉट द स्टोरी,
البدایہ تو نہیں سمجھی القصہ، ابتدا یہ قصہ نہیں ہے۔ کسے پتا تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب دریا کے حوالے کیا گیا ایک صندوق میں رکھ کے یہ شیرخوار بچہ کل کو کلیم اللہ بنے گا؟ اور پھر زبان میں لکنت ہے، بھائی کے بارے میں خود کہہ رہے ہوا افصح منی لسانا، مجھ سے فصیح اللسان ہے، اپنے بارے میں کہہ رہے ولا ينطلق لسانی، میری زبان اتنی اچھی چلتی نہیں، لیکن کلیم اللہ کون بنے ہیں؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنے ہیں۔ چھٹے آسمان پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی ہے۔ ابتدا یہ ہے اور انتہا یہ ہے، انجام یہ ہے والعاقبۃ للمتقین، بہترین انجام متقیوں کے لیے۔ اگر ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں گے، سیدھے راستے پر لگائیں گے، موٹیویٹ کریں گے، یہ ایک اچھی جگہ آ گئے ہیں، مکتب میں آ گئے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قاعدہ پڑھ رہے ہیں، حافظ صاحب کے پاس آئے، ان کی حوصلہ افزائی ہو، اساتذہ کی حوصلہ افزائی ہو، پھر یہ منزل تک پہنچیں گے۔ میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ، ان پر ایک وقت یہ ہے کیا کہہ رہی؟ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش اس دن کو دیکھنے سے پہلے میں مر گئی ہوتی، بھولی بسری داستان ہو جاتا۔ وہ کیا سمجھ رہی اپنے بارے میں؟ رب نے کیا کہا؟ رب نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں تو آیت اللہ بنانا ہے، اللہ کی نشانی بنانا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی معجزانہ طور پہ، واحد خاتون ہے جن کا قرآن میں تذکرہ کیا گیا اور ذکر کر کے زندہ جاوید کر دیا گیا۔ کہاں کہہ رہی تھی بھولی بسری داستان ہو جاتی، مجھے کوئی جانتا ہی نہیں، کہاں اللہ نے ایسا تذکرہ کیا کہ صرف تنہا خاتون ہے جن کا قرآن میں نام لے کر کے تذکرہ کیا گیا۔ تو کس وقت کیا حالت ہے، انجام کیا ہوگا، ہمیں اس کی خبر نہیں ہے۔ اس میں سے کون سا بچہ کس عہدے پر پہنچے گا، کس مقام پر پہنچے گا، اپنے گاؤں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے خاندان کے لیے کیا کچھ کرے گا، کتنا نام روشن کرے گا، ہمیں کیا پتا۔ ہمارا کام انہیں دعائیں دینا، ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے۔ یہ نعمتیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کا شکریہ ادا کریں۔ اور تیسری چیز وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، 2-3 منٹ میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، وقت ہو گیا میرا۔ جو ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے، چل کے آتا ہے، اسے مزید دیا جاتا ہے، گھر بیٹھے بیٹھے کوئی چیز نہیں ملتی ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ ایک تو سلیکٹ کر لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے، دوسرے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، چل کے آتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، مجاہدے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے نوازتا ہے۔ من جد وجدہ، تو قربانیاں دے گا، مشقتیں کرے گا، اسٹرگل کرے گا، اسے ملے گا، چاہے مسلم ہو چاہے غیر ہو۔ چند صفات ہے، اسے جو بھی اپنائے گا، مسلم اپنائے گا وہ آگے بڑھے گا۔ صفات میں، کوالٹیز میں وہ کمال ہے کہ آگے تک پہنچاتی ہیں۔ مسلمان نہیں اختیار کر رہے، پیچھے ہیں، غیروں نے ان صفات کو اختیار کر لیا، اچھے اخلاق کو اختیار کر لیا، وہ آگے بڑھ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں۔ ہم نے وہ اسلامی صفات کو چھوڑ دیا اپنانا۔ بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین، صبر کی صفت ہے، یقین کی صفت ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں، سورہ یوسف پڑھیں تفصیل سے، عفو درگزر ہے، احسان کا تذکرہ ہے، قید میں ہے تو بھی قیدی کریں انا نراک من المحسنین، تخت شاہی پر بیٹھے ہیں تو بھی محسنین میں سے کہا جا رہا ہے، کبھی قید میں ہے، تخت شاہی پر ہے، کوئی بھی اسٹیٹس مل گیا، وہ جو اخلاق ہے وہ برقرار ہے، عفو درگزر ہے، یہ ساری صفات ہے، تو اس مقام تک پہنچے ہیں، سیدھے تخت شاہی پر پہنچے۔ ایک بات کہہ کے، کیونکہ ہمارے یہاں یہ مرض بہت عام ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہو جاتے ہیں، پھر سالہ سال تک وہ پھلائے بیٹھے ہیں۔ یہ اس سے نہیں بات کر رہا ہے، وہ اس کے گھر جانے کے لیے تیار نہیں، وہ اس محلے میں جانے کے لیے تیار نہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا ایک بات بیان کر کے بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ کیا فرمایا؟ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، والد صاحب آگے، سیدنا یوسف علیہ السلام تخت شاہی پر بیٹھے ہیں، مصر کے بادشاہ ہیں، بھائی بھی آگے، سب کو بلا لیا۔ اب کیا کہہ رہے؟ اللہ نے مجھ پر احسان کیا جب مجھے قید سے نکالا۔
مفسرین نے کہا یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مجھ پر خاص احسان کیا جب مجھے کنویں سے نکالا، حالانکہ یہ بھی احسان ہے، اس کا بھی تذکرہ کر سکتے تھے، لیکن یہاں کنویں کا تذکرہ نہیں کیا، کنویں سے نکال کر میرے رب نے مجھے احسان کیا، یہ بھی احسان، لیکن چونکہ بھائی سامنے موجود ہیں، اگر کنویں کا تذکرہ کرتے تو ان کے دل پر ایک چوٹ لگتی، ایک احساس ہوتا کہ کنویں میں ہم نے تو ڈالا تھا، ہم مارنا چاہتے تھے، اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس کا تذکرہ کرتے بھائیوں کو احساس ہوتا ہے، ایک ٹھیس پہنچتی، تو اتنا بھی گوارا